یؤمنون حتی یحکمون تیرے رب دی سو مدینے دیا لاڑیا رب اندر پہ قسم چکے تیرے رب دی قسم ودوہا دے چہرے والیا مازاق دے کاجل والیا اے مدینے والیا محبوبہ تیرے رب دی قسم ادھو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ مننے میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے بولو خدا دی خدائی دا خدا دی خدائی دا بادشاہ مدینے دا لوڑا کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکان دا کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگ تے شان میرے کملی والے میرے کملی والے دی دو جگ عزیزان گرامی تم عرض کرنا جتوں تک خدا دی خدائی ہے میرے نبی پاک دی بادشاہی ماشاءاللہ سبحان اللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول
رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا سے بولا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ بابا سے بولا درود پاک پڑھا نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان علی طریقت جناب صاحبزادہ سید احمد کمال شاہ صاحب نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سادات کرام اس کی وجہ کہ علم و تقوی کے لحاظ سے سب مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہے میں تو ادنیٰ سا شناخان مصطفیٰ ہوں سب کا نام ماشاءاللہ جمع غفیر ہے تو سب کا نام لیتے بات طویل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ان علماء کرام سادات علم عمر عمل میں برکت عطا فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری میں برکت فرمائے اور بڑھ چڑھ کے مسیح کے حقہ کی خدمت کریں مجھ سے پہلے خطیب پاکستان فاضل نوجوان ترجمان اہل سنت جناب علامہ رضوی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ میں علمی شخصیت ہے خطیب ہیں ادیب ہے اللہ مزید فسد تمام خطباء جو اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا گو کہ خالق کائنات ان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے تو حضور کا سچا ثنا خان مجھے بھی وہ تو ہے مجھے بھی اور انہیں بھی دین کا سچا خادم بنائے آمین ثم آمین معزز سامعین وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمثیل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اور یہی شاہ صاحب کا حکم تھا میلاد مصطفیٰ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بھی ہو تو جب اختلافات کا شکار ہو قوم تو ایک کی بات دوسرا ماننے کے لیے تیار یہ بدقسمتی حق یہ ہے کہ جہاں حق ہو وہاں سر تسلیم ختم کر دیا جائے خواہ وہ سنی ہو خواہ وہ شیعہ ہو دیوبندی ہو وہابی ہو اصولی بات تو یہ ہے کہ کسی گروہ کا مولوی ہو جہاں قرآن اور حدیث آ جائے حق آ جائے ضد کو چھوڑ کے حق کو تسلیم کرے اور جماعت کے بت توڑ دے انصاف تو یہ ہے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے مگر ظلم یہ ہے کہ یہاں دوسرے کی اذان پہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن ہو حدیث ہو مگر لوگ جماعتوں کے بت پوچھتے ہیں حق کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ یہودیت کا عمل ہے کہ جب حق ثابت ہو جائے اس کے بعد جانتے ہوئے گروہ بندی کا شکار رہنا یہ یہودیت کی پیروی ہے یہ صدیق و فاروق عثمان والی کی پیروی نہیں ہے اس لیے میں ہوں یا کوئی ہو انہیں چاہیے کہ حق کو تسلیم کریں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے دو چار سوال ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے شرک ہے اس کا قرآن و حدیث میں کوئی جواز نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ ایک رسم ہے یہ ایک رواج ہے بس لوگوں نے اپنا لیا ہے اور کھانے پینے کا ڈھنگ بنایا ہے یہ الزامات میلاد منانے والوں پہ لیے جاتے ہیں میں آپ کو واضح کرتا ہوں رسم و رواج ہمارا عقیدہ نہیں اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہو نبی کا فرمان ہو ہم رسم و رواج کو مذہب کی اہمیت نہیں دیتے نہ ہی انہیں مذہب ماننے کے لیے ہم تیار ہیں
اور نہ ہی ہمارا مسلک رسم و رواج ہے. ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، جبریل امین لے کر آئے اور نبی پاک کی طرف آئے، نبی پاک نے سکھایا، صحابہ نے اپنایا. ہمارا وہ مسلک ہے. قرآن و حدیث ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا مذہب ہے، اور اس کے علاوہ ہم رسم و رواج کے بالکل قائل نہیں ہیں. ایک بات، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کا جواز قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، صحابہ کا عمل ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں نے اپنا عقیدہ بھی پیش کر دیا ہے اہل سنت و جماعت کا، ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اہل سنت کا، اور دوسرا جو نظریات ہیں میلاد کے متعلق وہ بھی میں نے عرض کر دیا. اگر کوئی حرام کہتا ہے، حلت اور حرمت قرآن میں واضح، اللہ نے واضح کر دیا یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. قرآن نے کوئی چیز ایسی نہیں، کیونکہ کسی شخص کو، خواہ وہ سنی مولوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، میرا مقصد تنقید نہیں، چونکہ گروہ بنے ہیں، نام لینا کوئی حرج والی بات نہیں. ویسے میں بیجا تنقید کا قائل بھی نہیں ہوں. بات دلائل کا دور بدل گیا، آج دلائل کی بات. توجہ فرما، میں ہوں یا کوئی مولوی، کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس کو قرآن حرام کہے اسے وہ حلال کہے، جس کو قرآن حلال کہے اسے وہ حرام کہے. کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں کہ جس کو قرآن جائز کہے اسے وہ ناجائز کہے، جسے وہ ناجائز کہے اسے وہ جائز کہے. قرآن نے اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا کہ جو چیز ناجائز ہو اسے جائز مانا جائے، جو حرام ہو اسے حلال جانا جائے، یا جو حلال ہو اسے حرام جانا جائے، جو ناجائز ہے اسے جائز جانا جائے. یہ کسی کو اختیار نہیں. ہاں صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی کے لیے حرام جو ہو وہ کسی کے لیے جائز کر دے، اور جو کسی کے لیے جائز ہو وہ کسی کے لیے حرام کر دے، ناجائز کر دے. صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں سوائے امام الانبیاء حضور سرور کائنات مدینے کے تاجدار. اس لیے حدیث کا ماننا بھی ضروری ہوا کہ اگر حدیث بھی حرام کرے تو حضور کو اختیار ہے کہ کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ حرام ہے، حضور اگر حلال کہہ دے تو حلال ہے. جو حضور فرما دیں وہ ماننا پڑے گا. کائنات میں سوائے امام الانبیاء کے کسی کو یہ اختیار نہیں. تو جب اب کوئی چیز حرام ثابت کرنی ہوگی، یا قرآن کی نص پیش کرنی ہوگی یا حدیث پیش کرنی ہوگی، یعنی نص سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حرام ہے. علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ علماء کا خادم ہوں مگر جاہل میں بھی نہیں ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا. میں علماء کا خادم ہوں، بلکہ میں پاپوش بردار ہونا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. اور یہ میں مکھن لگانے والی بات نہیں کرتا. جو قرآن و حدیث نے علماء کی فضیلت بیان کی ہے اس کے پیش نظر حصول برکت اور ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہوں. ہاں، حضور نے فرمایا علماء کی زیارت میری زیارت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء سے مخالفت منافقت کی علامت. حدیث دکھا سکتا. تو معزز سامعین حضرات، بات قابل غور ہے. صرف ایک حضور کی ذات ہے، اگر وہ حرام کر دے تو حرام ہے، اگر وہ جائز کر دے تو جائز ہے، منع کر دے تو منع ہے، اگر اجازت دے دے تو اجازت ہے. حضور کے سوا کسی کو کوئی، ایک طرف تو یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. اور دوسری طرف بلا جواز، یا نہ کوئی قرآن کی آیت ملے نہ کوئی حدیث ملے تو کسی کو حرام کہتا ہے تو وہ بہت بڑا بددیانت اور خائن ہے، اور دین میں مداخلت کرنے والا ہے، مداخلت فی الدین کرتا ہے جس کی اسے اجازت نہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، سنیو، اگر کوئی ماں کا لال ایک آیت مجھے دکھا دے کہ میلاد منانا حرام ہے تو 10 لاکھ روپیہ انعام دے دوں گا. یہ کیمرے میری بات کو سن رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک آیت قرآن کی ایک آیت کو نکال کے دکھا دے میلاد ناجائز ہے، میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا منع ہے، اللہ نے روک دیا ہو کہ نبی کا میلاد نہ مناؤ.
اگر یہ ہو تو 10 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں. 10 کروڑ کر لو کوئی فرق نہیں پڑے گا, دینا نہیں پڑنا, بات پکی ہے. 7 بار جنم نہیں 7000 بار کوئی جنم لے لے, سنیوں تمہارا مذہب رسم و رواج نہیں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, جاؤ جس کو جی چاہے یہ اس کے کان میں آوازہ ڈالو کہ آؤ کماؤ, پیسے کمانا چاہو تو انعام ملے گا, تو جاؤ سے کہو, وہ منہ پھیر جائے گا, تمہاری بات کا جواب نہیں دے پائے گا. قرآن کی ایک آیت نکال کے دکھا دو, میلاد منانا حرام ہے, میلاد منانا منع ہے, میلاد منانا ناجائز ہے, ایک آیت کوئی نکال کے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, ماں نے جنا ہی نہیں جو تیرے مسلک کو چیلنج کر سکے. ایک آیت. چلو اگر قرآن کی آیت نہیں ملتی, چلو ایک حدیث ہی دکھا دو, کوئی ماں کا لا, ایک حدیث دکھا دے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میلاد نہ منانا منع ہے, ناجائز ہے, حرام ہے معاذ اللہ. ایک آیت, ایک حدیث. چلو صحیح نہ ملے تو ضعیف ہی صحیح, ضعیف کوئی دکھا دے پھر بھی مان جاؤں گا, مگر سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, کوئی ماں کا لال جنا نہیں جو حدیث بھی نکال کے دکھا دے. تو جب قرآن و حدیث کسی بات کو ناجائز نہ کہے, منع نہ کریں, ناجائز نہ کہیں اور حرام نہ کہیں, ایک طرف تو شور یہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ قوم کو تباہی کے دہانے پہ لے جائے, اس میں اختلافات ڈلوائے, جس کو قرآن حرام نہ کہے تو حرام کہتا پھرے, جس کو قرآن ناجائز نہ کہے تو اسے ناجائز کہے, جس کو قرآن منع نہ کرے تو اسے منع کرتا پھرے. تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ معلوم ہوا کہ فتنہ پرور آدمی ہے, ملک و ملت میں تباہی بربادی اور اختلافات ڈلوا کر وہ قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے, اور دین کا دور ہے, دشمن ہے. دیندار وہ ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے. ایک آیت ایک حدیث. سنیو تمہارا مسلک مولویوں کا گھڑا ہوا مسلک نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ تم اپنے مسلک کو سنتے نہیں ہو. جمعے والے دن جاندے ہو جدو مولوی خطبہ پڑھن لگے, نہ اپنے مولوی دی گل سننی, نہ تانوں مذہب دا پتہ, نہ تانوں مسلک دا پتہ, اپنے علماء کی باتوں کو سنتے ہی نہیں. اگر تمہیں مذہب کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ مسلک کی اہمیت کیا ہے, سچائی کیا ہے. پھر تم یہ کہنا چھوڑ جاؤ کہ چھوڑو جی مولوی سارے ایسے طریقے جی اپنی نہیں. ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے. اگر نہیں تو پریکٹیکل کر کے دیکھو, پوچھو کسی سے. میں پھر کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ, کوئی ماں نے نہیں جنا جو قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث پیش کرے کہ یہ منانا حرام ہے, ناجائز ہے, منع ہے. صرف حضور کی ذات کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو حرام کو کسی کے لیے حلال کر دے, حلال کو کسی کے لیے حرام کر دے. صرف حضور کی ذات کو کہ وہ چاہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بھی کسی کے لیے ترمیم کر دے. اس پہ میں ایک حدیث بھی پیش کر جاتا ہوں, زیادہ نہیں. امام الانبیاء کا سودا ہوا ایک یہودی سے, اونٹ کا. کسے بولو زور نہ, اٹھ اونٹ. ہن پتہ لگ گیا یہودی نال سودا ہو گیا, 1 درہم 2 درہم 4 درہم دا سودا ہو گیا. وہ جس نے راہ چاہیا تے انہوں خیال ہے کہ یہ جڑا ایڈی چھیتی سودا ہو گیا ہے, مینوں کلو 4 پیسے ود لگ سکتے ہیں. وہ لوٹا ہو گیا. کی ہو گیا بولو بھی, لوٹا ہو پھر گیا. انہیں سمجھا کہ پیسے 4 ود لب جائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا. وہ کہنے لگا کوئی سودا ہوا ہی نہیں, کیونکہ جب سودا ہوا تھا اس وقت صرف یہودی تھا اور امام الانبیاء تھا, تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا. جب سودا ہو گیا, حضور فرمائیں سودا ہو چکا ہے, وہ کہیں نہیں. آپ فرمائیں سودا ہو گیا ہے, بھئی تیرا میرا سودا ہو چکا ہے. وہ کہنے لگا جی نہیں ہوا ہی نہیں. جب حضور جیسے ماحول ہے کہ بندے اکٹھے ہو جانے, کچھ لوگ کا اکٹھے ہو گئے, آپ فرمائیں سودا ہو گیا, وہ کہیں نہیں. انہوں نے کہا, یہودی کہنے لگا اچھا کہ سودا ہو گیا تو بتاؤ کوئی گواہ لاؤ, کس کے سامنے سودا ہوا ہے.
اب جب سودا ہوا تھا صرف یہودی تھا یا امام الانبیاء تھے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کود گئے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں سودا ہو گیا ہے، سودا ہو چکا تھا، جب گواہی مل گئی تو اونٹ دینا پڑا، جب گواہی ہو گئی تو بات کے مطابق اونٹ دینا پڑا، تو لو جی وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا خزیمہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ اب بظاہر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خزیمہ نے گواہی، اگر میں اور آپ کسی موقع پہ نہ ہوں تو گواہی دیں تو کیا میری تیری گواہی جھوٹی ہو گئی یا سچی؟ بولو زور سے کہہ دو، دین دے رہی دے ہو آکھن لگیاں کی کر گئی؟ شریکان دے بھگتن لگے قرآن چک جاندے ہو، شریکان نو ڈھان واسطے جھوٹیاں گواہیاں دے جاندے ہو، آکھ لو کی ہوے گی گواہی؟ بولو حدیث آندی ہے جھوٹی گواہی دینے والا مشرک ہے۔ ہاں جی حدیث دکھا سکتا ہوں، وہ شرک کرتا ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ہاں نہ دیا کرو، اور ویران دے موقع بتھیرے ہوندے نے، نالے ویر ایڈے لمے کھڑی ہے تے عرب دی جہالت ہے، درگزر کرنا بہتر ہے، مسلمانوں نے مل کے رہنا چاہیے۔ تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، جب وہ چلا گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا خزیمہ تو قریب ہی نہیں تھا، اس وقت موجود نہیں تھا، گواہی کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار جائیں، یہ تو بجا ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، میں نہیں دیکھا کہ کب آپ کا سودا ہوا۔ اگر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے؟ آپ کی زبان پہ اعتبار ہے، آپ نے فرما دیا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، وہ تو تخیل تصور وہم و گمان میں نہیں آتا، حضور اصل ایمان تو آپ کی زبان پہ اعتبار کرنے کا نام ہے۔ آپ نے کہہ دیا سودا ہو گیا، ہم نے کہہ دیا سودا ہو گیا۔ بیٹے آواز بتاؤ ٹھیک کو دیو، میرے سرے نہ چڑھو ادھر ٹھیلو۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا ذرا، آپ نے فرمایا سودا ہو گیا، ہم نے کہا سودا ہو گیا، دریائے رحمت جوش میں۔ اب بظاہر قانون کیا ہے کہ جو گواہ موجود نہ ہو اس کی گواہی جھوٹی ہوتی ہو، جرم ہے، کیا ہے بولو؟ بلکہ حدیث ہے شرک، اتنا بڑا گناہ مگر جب ناموس رسالت کے لیے دیا جائے، ہائے 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 ہائے، جب ناموس رسالت کے کیوں کہ اگر گواہی نہ ہوتی تو نبی کا بیان بظاہر الفاظ کی روشنی میں یہودی کہتا تھا گواہ نہ، تو گواہ نہیں ہے، گواہ تو نہیں تھا، تو گواہ نہ ہوتا تو نبی کی زبان پہ منافق اعتراض کرتا۔ ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں سودا ہو گیا، کیوں؟ معلوم ہے اصل عبادت اللہ کی عبادت میں وہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ کرے گا۔ اصل عبادت یہ ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ کیا جائے، ناموس رسالت کا تحفظ کیا جائے، یہ ہے اصل عبادت کی جان۔ آج ہم نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، جہاں کبھی دین کو تقویت ملے یا سرکار کی عظمت کا نمونہ ہو جی قرآن آندا ہے، پھر اساں نہیں نہ اس ویلے قرآن اے سارے منافق لیندے نے ناموس رسالت واسطے ہر عمل جائز جدے چ ناموس رسالت دا تحفظ۔ اللہ اکبر۔ تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، ذرا دریائے رحمت جوش وچ آیا، بازار تے گواہی میرے تیرے واسطے غلط ہے، جرم ہے، مگر ناموس رسالت واسطے کیتا ہے تے ویکھ ان مقام کی ملدا ہے۔ قرآن کی آندا ہے ایک بندے دی گواہی، ایک بندے دی گواہی، ایک بندے دی گواہی، ذرا میرے نبی دا اختیار وے، میرے نبی نے فرمایا میرے خزیمہ دی گواہی ایک دی دو دے برابر، میرے خزیمہ دی ایک دی گواہی، بولو جاؤ کسی مفتی اور قاضی اور علامہ فاہمے کے پاس، اسے کہو بتاؤ خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہے؟
اور ساتھ قرآن کی آیت لکھ دو کہ ایک کی گواہی ایک کی برابر ہے. اب نبی نے فرمایا میرے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے. انتشارہ فیصلہ صادر فرمائیں کہ خزیمہ کی گواہی کو 1 مانتے ہو یا 2 کے برابر مانتے ہو. میں تانوں لکھ کے دینا 28 من پکے دا مولوی ہوئے گا اے نہیں آکھے گا میں 2 نہیں منگا. تے جے نہیں منگا تے پھر مان کہ میرے نبی پاک دی عظمت کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے میرے حبیب نو مختار کل بنا کے بھیج دیتا ہے. میرے نبی نو رب نے سونیا تینوں اختیار ہے. میرا قانون ہے ایک مرد دی گواہی ایک دی ہے. تینوں اختیار ہے چاہے تے ایک دی 2 دے برابر. اگر 2 کے برابر مانے تو مان میرا نبی مختار کل ہے. میرا نبی چاہے کسی ناجائز کو جائز کر دے کسی جائز کو ناجائز کر دے. یہ ہے اختیارات. ہاں پتہ نہیں کیڑے نے اللہ تو سوا کسی نے اختیار کو نہیں. اللہ تو سوا کسی نے اختیار کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے سارے نو اختیار مینوں بھی ہے اختیار. جیڑا آندا ہے نا اللہ تو سوا کسی نے اختیار کو اس تو ونوں بھی ہے. انہوں بھی اختیار صرف انہاں کے ڈیڈ برین لوگ نے وہ جویں ہوندے نا کسے دے دماغ کے اندر کھوتے دا دماغ یا کوڑی بھری جاہل آدمی. یہ جملہ کہنے والا جاہل ہے. جہالت دا سرٹیفکیٹ ہے. آندا اللہ تو سوا کسی نے اختیار کوئی نہیں. بندے نو اختیار نہیں اللہ نے دتے. اللہ نے بندے نو اختیار دیتے. زبان اللہ نے دیتی ہے بولن دا اختیار مینوں نے. میں بھاویں قرآن پڑھ لا بھاویں گالاں کڈ لا. میں بھاویں گاؤں گا لواں تے بھاویں میں قرآن تلاوت کر لا. اکھاں رب مینوں دتیاں نے چاہواں کہ دے نال ویکھ کے راہ ویکھ کے مسیتے ٹر جا. بھاویں میں رات انہاں اکھاں نو غلط استعمال کر کے ڈنگر کھول لیا. اکھاں رب مینوں دی میں چاہواں تے نال قرآن تلاوت کرنا چاہواں تے غیر محرم تاڑدا رہواں کنجریاں دے رقص ویندا رہواں. اختیار ہے نا تے جنوں رب اختیار نہیں دیندا اونوں پوچھنا ہی نہیں. اللہ نے قیامت والے دن نہیں تے پوچھنا کہ تینوں اختیار دتا سی تو انہاں نوں ناجائز استعمال کیتا کہ جائز کیتا. یہ تو جاہل آدمی ہے. خدا کی قسم چکیدے پڑ پڑ جڑیاں پگاں بنی ہیں اوتے بیٹھے نے سرمے پا اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہ تو بالکل جاہل آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. اوئے میں ایک پوچھنا ہے مینوں یہ دسو قیامت والے دن گونگے کول رب پوچھے گا کہ تو فلانے نوں گالاں کیوں کڈیاں؟ جنوں اللہ اختیار نہیں دیندا اونوں پوچھدا بھی نہیں. گونگے نوں رب آکھے گا فلانے نوں گالاں کیوں کڈیاں سڑیاں اونوں تے اللہ بولن دا اختیار ہی نہیں دیتا. بولے نوں رب نے آکھیا تو گاؤں کیوں سندا رہے گا؟ وہ تو سندا ہی نہیں. جنوں اللہ اختیار نہیں دیندا او کول پوچھنا بھی نہیں. کسے اندھے نوں آکھے گا تو فلانی کنجری دا رقص کیوں ویکھیا انہوں تے اللہ ویکھن دی صلاحیت ہی نہیں دیتی. پوچھے گا اسی سے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں نے تجھے اختیار دیے اسے ناجائز استعمال کیا ہے یا جائز استعمال کیا. تینوں مینوں اینا اختیار ہے. تینوں مینوں اینا اختیار ہے کہ اسی ایک لات کھلو سکنے ہیں. دوواں نوں چکن دا اللہ نے سانوں اختیار نہیں دیتا. ہے کوئی جڑا کہ میں دوویں لتاں اودہ کر کے کھلو جا. بولو مگر اے پرندے نوں دیتا. اے پرندے نوں دیتا. تو فضا چ اڑ نہیں سکدا. دوویں لتاں زمین تو نہیں اٹھا سکدا. اونوں اللہ نے اختیار دتا. تو نہ کسی پرندیاں نوں اختیار ہے. دنیا دی کوئی چیز ایسی چیز وکھا جنوں اللہ نے اختیار. ہاں انہاں دے اختیارات محدود نے. جتھوں تک انہاں دی حد ہے انہاں اختیار ہے. جس طرح کہ ایس ایچ او نوں تھانے دا ہوندا ہے, ڈی پی او نوں ڈسٹرکٹ دا ہوندا ہے, اور جویں جویں اوتاں جائے او دے بادشاہ نوں پورے ملک دا ہوندا ہے. پورے ملک دا ہوندا ہے. تے میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ. قرآن پیش کر فرمایا فلا وربک لا سبحان اللہ کہہ لے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون کہہ لو سبحان اللہ. محروم روے محفل ذکر وچوں تے ذکر تو محروم روے تے نصیباں دی کمی ہے. نصیباں دا مٹھ ہے. آنڈی گوانڈی نوں ویکھو کیڑا ہوئے ہو جا بد نصیب ہے جڑا ذکر دی محفل تے رہ کے بھی ذکر تو محروم روے. سبحان اللہ پڑھو ادھر برکت ہے. اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا فلا وربک لا
يؤمنون حتى يحكموا زمین جنبت نہ جنبت گل محمد جڑا اجتماع ہے سبحان اللہ پھر سبحان اللہ آکھیاں بخشے جاندہ ہے بندہ بد نصیبی ہے منہ جو سبحان اللہ نہ نکلے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموا تیرے رب دی سو مدینے دیا لاڑیا رب اندر پہ قسم چکے تیرے رب دی قسم ودوحا دے چہرے والیا مازاق دے کاجل والیا اے مدینے والیا محبوبہ تیرے رب دی قسم ادھو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ مننے میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے بولو خدا دی خدائی دا خدا دی خدائی دا بادشاہ مدینے دا لوڑا کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکان دا کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے میرے کملی والے دی دو عزیزان گرامی تم عرض کرنا جتوں تک خدا دی خدائی ہے میرے نبی پاک دی بادشاہی ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نبی نو اختیار ہے کسے حلال نو حرام حرام نو حلال کسے میانے نو اختیار نہیں ہے حرام ہے اے بھی حرام ہے آ بھی حرام ہے آ بھی حرام ملاد حرام ہے اے جی ملاد مناونا حرام ہے تے اپنی شادی دی سالگرہ بیوی نو چھٹا کے آ بھی ٹھٹ کے سال بعد وہ کتے جائد لگے ہوئے بالاں دی سالگرہ منائیں تو شادی دی سالگرہ منائیں تے نبی دی ملاد حرام ہو گیا ہائے اصل گالے تعصب امام الانبیاء نال عداوت تو مرض کرنا میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے صرف بادشاہ نو اختیار ہے تو عرض کرنا پہ رب نے اختیار دیتے ہوئے نے تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو ایک نئی دلائل اختیارات ہزارہ نے تو عرض کرنا مقصد ہے تینوں کس اختیار دیتا ہے کہ ہمیں جائد نہ جائد لیا کوئی قرآن دی آیت لیا کوئی نبی دی حدیث 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ لے جا مگر انشاءاللہ تعالیٰ انجے جو میں مرگی والے نو چھتر وکھائیے تے ٹھیک ہو جاندے نا گل سنو طبیعت راسے نو آکھو اس ویلے بالکل طبیعت نارمل ہو جائے گی میرا منہ نال یہ رام 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 نجات ہے یہ ایک پگلے کی صدا ہے جیسے بازار میں کوئی مینٹل کیس آدمی جاتا ہے تو فضا میں گفتگو کرتا جاتا ہے جو چاہے جس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی اصل مذہب میں حیثیت قرآن و حدیث کی ہے بس شاہ جی تاڑے کول کوئی جواز ہے میں کہا جی ساڑا تے میں تے پہلے آکھے ساڑا کی دے یہ وے ساڑا مسلک اللہ دا قرآن نبی دا فرمان دلیل میں کیا کی منانے پہ ملاد بندے کٹھے کیتے خطیب نو دعوت دیتی آگے انہیں نبی دی سیرت صورت لباس کردار گفتار دستار کردار دا ذکر کیتا ودعا دے چہرے دا ذکر کیتا واللیل زلفان دا ذکر کیتا ماز آگ دے کاجل دا ذکر کیتا نبی دی آمد دا ذکر کیتا آمد دا ذکر کریے تے ملاد بن گیا جان دا ذکر کریے تے معراج بن گیا یہ ہوئی ملاد ہے تے آؤ میں کہا میں پیش کر دینا قرآن پیش کر دینا
ساڈا میں نے پہلے آکھیا ساڈا عقیدہ او اے جڑا اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ساڈا مذہب کو رسم رواج نہیں آؤ ذرا توجہ نال کٹ کر کے حضور دی عظمت و شان بیان کرنی آؤ ذرا توجہ نال اللہ نے عالم روا دے وچ ایک کٹ کیتا اور قرآن دے الفاظ جڑی میں آیت تلاوت کی تھی فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم روا دے اندر اللہ نے کٹ کیتا سارے نبیاں دا 1,00,000 تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر سارے دا کٹ کر کے فرمایا اے نبیوں میرے نال وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو سبحان اللہ کہہ لو میرے نال وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو آل میروا دے اندر کل نبیاں روحاں نوں وی رب نبی آندا پیا معلوم ہویا نبی آ کے نہیں بندا نبی بنا کے بھیجیا جاندا ہے آ جڑے 40 سال بعد نبی کو نبوت ملی میں کہ ایک قرآن دی آیت کٹ دے نبی نو 40 سال بعد نبوت ملی ہے اعلان قائم 10 لاکھ دا میں دعوے نال کہہ سکنا میں تانوں دعوے نال سنیوں کہہ سکنا صرف انہیں کہ تسی مذہب ال توجہ نہیں کر دے تیرا مسلک کوئی خدا دی قسم جدا توڑ ہی کوئی نہیں یہ کہنے 40 سال کے بعد نبوت ملی قرآن دی ایک آیت میں رب نے آکھیا سونے تینوں 40 سالہ تو بعد نبوت دیتی ہے 10 لاکھ دا اعلان قائم ایک حدیث وکھا دے کہ رب نے نبی نے آکھیا مینوں 40 سالہ تو بعد نبوت ملی اعلان قائم مگر 7 بار جنم نہیں 7,000 بار کوئی جنم لے اپنا عقیدہ قرآن و حدیث میں پیش نہیں کر سکے گا وہ صرف اہل سنت آپ کا عقیدہ ہے توجہ فرمانا ذرا 40 سال کے بعد صرف چوڑیاں کو پیسے لے نے تاں واسطے انج کردے نے او گاؤن لگا ہوندا سی پیسہ بولدا ہے میں بی بی کڈی چولے گاؤن والی کدی ٹھیپا بھی بولیا یا کاغذ دا پردہ بھی بولیا جس نے مولوی بولے نا مینوں پتہ لگ گیا انج بولدا ہے وہ کنجری دس گئی سی اشارہ کر کے سی یہ پیسہ ہی بولدا ہے او دی وجہ حضرت عیسیٰ تے آکھن واج قرآن آکھے واج عالمی نبی پیدا ہی نبی ہوئے نے یہ چوڑیاں نو خوش کرنے واسطے عیسائیت کو تقویت دینے کے لیے انگریز کے امام پہ یہ عقیدہ ایجاد ہوا کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہمارے 1400 سال بعد جمعہ تینوں کی پتہ ہوئے قرآن دی آیت کو وکھا کو نبی دی حدیث وکھا میرے خالق کائنات نے اعلان کر دیتا ہے قرآن چ آج ہی نہیں حالی نبیاں نو نبوت بھی نہیں سی ملی جدو رب نے اپنے حبیب نو رسول آکھیا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ رسول آکھیا ہے کہ میرا رسول آ جائے بولو میرا بولو میرا رسول آ جائے اور مسلمان امام الانبیاء دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا اے مازاق دے کاجل والیا کدو نبوت ملی امام الانبیاء نے فرمایا کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد میں تے اودوں بھی نبی سا جدو آدم دے جسم وچ روح بھی داخل نہیں سی ہویا میں اودوں بھی نبی سا جدو آدم دے جسم دے وچ روح بھی داخل نہیں ہویا پھر روح البیان وچ علامہ اسماعیل حقی نے روایت نقل کی ہے میرے کتب خانے چ موجود ہے تو شریف لے آؤ نکال کے سامنے رکھ دیاں گا فرمایا عرض کیتا جبریل امین نے اے مازاق دے کاجل والیا حضور دی بارگاہ جا کے سلام پیش کیتا امام الانبیاء نے فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے عرض کیتی آقا 70,000 سال دے بعد ایک تارا چوتھے حجاب تے چمکدا سی چوتھے حجاب تے ایک تارا چمکدا سی تے یا رسول اللہ میں 72,000 مرتبہ ویکھیا تے وچوں گم بھی رہیا نا اگرچہ روایت وچ ضعف ہے جیڑی 72,000 سال بعد چمکدا سی او دی روایت وچ ضعف ہے مگر اے جیڑی صحیح ہے اے تائید کر دی ہے پی کہ گل ٹھیک ہے اگر کوئی او دے چ راوی اصول حدیث پیش کر رہا ہوں علماء تشریف فرما ہے اگر ایک راوی اس میں کمزور بھی ہو جب صحیح اس کی تائید کر دے یا قرآن اس کی تائید کر دے تو اصول حدیث کے مطابق اس کے تمام ضعف ختم ہو جاتے ہیں وہ روایت قابل قبول ہے کیوں اور پھر یہ
یہ ضعیف کا معنی بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ شاید وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. نہیں, حدیث جب تواتر سے ثابت ہو جائے ضعیف تو وہ بھی حسن کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. مرض کرنا بے تائید قرآن تے حدیث ہو دی تائید کر کہ 70,000 با ستارہ چمکدا سی تے جبریل امین نے عرض کیتی سونیا میں 72,000 مرتبہ ویکھے. امام الانبیاء نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوكب, جبریل رب العزت دی قسم او ستارہ میں تھا. ابتدا پیش کر لگا ہوں, توجہ فرمانا, ابتدا پیش ہوں دیئے پئی. آؤ جی, او ستارہ میں 70,000 سال بعد ایک تارہ 72,000 مرتبہ ویکھے, انہوں چمکدا سی جدو, انہوں میں فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوكب. جدو جبری حضرت آدم علیہ السلام جدو تخلیق فرمائے گئے, انہوں دا جسم اطہر تیار ہویا, پھر روح داخل ہویا. اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں کہ جب ان میں روح داخل ہوا تو چھینگ آئی, نچ جنوں آدھے, جب چھینگ آئی تو زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اور علامہ بیضاوی رحمت اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم الحمدللہ رب العالمین میں ہے کہ کسی کو پتا ہے کہ کوئی رب ہے جو پوری تمام صفتوں کا مالک ہے, اور یہ بہت بڑا کائنات کا علم ہے. ارے نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی اس وقت کوئی انسان دوسرا, حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اطہر تیار ہوا, روح داخل ہوا, اور پوری کائنات کا علم آدم کو دے دیا گیا. ارے جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو اس کے علم کا کون اندازہ کرے؟ تو آئی ڈی کی پرچی لئی پھر تینوں میں نے فلانے شیخ الحدیث نے دیتی ہے. میں فارغ و تحصیل ہاں, میں عالم ہاں, میں جاہل نہیں. تینوں ایڈا کہ گدڑ پروانہ دے 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 تیرے پیر پوئیں تے نہ ہون جنہوں اللہ قرآن وہ سکھا دے. الرحمن واللہ القرآن اے انہوں آکھے بھی نہیں علم کوئی نہیں سی, علم کوئی نہیں سی, علم کوئی نہیں. اے تسی اندازہ کرو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے روح میں جب جسم داخل ہوا تو ہر جگہ جسم میں روح داخل کیا گیا تو دیکھا کہ ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام ہے. اٹھائیے روح البیان, اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام ہے. وہ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جہاں دیکھا حور و غلمان کی پیشانیوں پہ, عرش کے کنگروں پہ, حاملین عرش کی پیشانی پہ دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. نہیں سمجھے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ محمد اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی بدباطن یہ کہے گا کہ جیسے نبیوں کو ابھی نبوت نہیں ملی تو اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, ان کو نبی کہہ دیا حالانکہ نبوت ملی نہیں. ارادہ الہی میں تھا کہ نبوت. میں علماء کے لیے آپ کو تو ان باتوں کی شاید ضرورت نہ ہو. یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ابھی بنے تو نہیں, وہ تو اقرار کرتے تو اس کے بعد اللہ نے کہا تمہیں نبوت دی جائے گی, تو لہٰذا ان کو نبی کہا, اسی طرح رسول کو بھی کہا. تو میرے رسول کی پوزیشن یہ نہیں بلکہ اس وقت بھی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک اور جب ارادہ ہو تو ماذا اراد اللہ ارادہ ہو جاتا ہے, جب اللہ ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی دلائل ہے نبوت. چلو جی ساری نہ ہوندی ہوئے جنی ہوندی ہوئے انہی تو پڑھ لئیے نا. عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو, اس واسطے میرا نبی ادوں بھی نبی سی, سارے تو پہلے نبی کائنات وچ. جے آنکھوں تے ایک دلیل اور دے جا, انا اعطیناک الکوثر,
خیر کثیر، جہاں کثیر ہو جس میں نبوت نہ ہو کثیر ہی نہیں بنتی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے تجھے خیر کثیر، کوثر لفظی معنی ہے. امام راضی فرماتے ہیں خیر کثیر جس میں نبوت نہ ہو کثیر ہی نہیں بنتی. کثیر کا اطلاق ہے ہی نہیں. تو عزیزان گرامی عرض کر رہا ہوں توجہ اس واسطے میرے امام الانبیاء او تو بھی پہلے اس واسطے ذوق بھی پیش کر جمع دلیل قرآن حدیث ذوق شیر میرا ذوق ہے. بس آہد سیا احمد سی ذوق مل گیا وڈیریا نو معافی جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی جس نہیں پڑھنا انہوں معافی معافی جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکے. میں قسم نہیں پائی یہ تو بعد گلوں پھر جائے تے وہ آپ سمجھ لو کی ہوئے گا. جنہیں اچھی پڑھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو میں نے پتا ہوئے. میں بیٹھے بیٹھا جے ہون بھی نہ پڑھیا تے میں بھی ایک ایک دی نشاندہی کرنی گیا وہ گلوں پھرنا. وڈیریا نو معافی جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی نہ چکے. کوئی قسم نہیں پڑھنا تے ہون کر لو تھلے. میں ویکھ لا بلا کے دا فضا گونجا ذرا بس آہد سیا احمد سی بس آہد سی بس آہد سیا. میں وینا پہ کئی بخیل منہ جڑے ہلدے نہیں پہ بس آہد سیا سی بس آہد سیا سی کل پسارا کل بنیا اے کل ڈبلنگ نہیں خوبصورتی ڈبلنگ نہ ہوئے. اے کل پسارا کل بنیا اے کل وہ یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں یاراں دیاں گلاں یاراں دیاں گلاں یار جان یاراں دیاں گلاں آدم تے پیارا کل بنیا او آدم تے بنیا جی آدم تے پیارا یا او یاراں دیاں گلاں یار جان یاراں دیاں گل جانن یار جانن آدم تے پیارا اے کل بنیا آدم تے پیارا. تو عرض کرنا پیا بہت طویل نہ ہو جائے. عالم روا دے اندر خال کے کائنات اے نبیوں وعدہ کرو میرے نال پکا وعدہ کرو. 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبران دا اجتماع خطاب کرنے والا رب. خطاب کرنے والا کون ہے بولو؟
زور نہ کہہ دیو اوے اللہ دا مولوی جی منہ تے ہاتھ تر کے ادھر نہ ویکھو میرے ال ویکھو بادشاہ پیٹی پرا ہو کے بغاوت پہ کر دے مل کے ذرا کہہ لو کون ہے خطاب کرنے والا بولو زور نہ کہہ دو اللہ اسم اعظم ہے زور نہ کہو اللہ اللہ جڑے خطاب کرنے والا ہے جڑا خالق مالک رازق ہے ایڈا وڈا اجتماع 1 لاکھ کئی ہزار نبی رسول پیغمبر کسے پلیت نو سدیا ہی نہیں کٹ کیتا ایڈا وڈا سارے نو بلا کے تے خطاب کرنے والا رب تے خطاب کی ہے نبیو بولو میرے نال پکا وعدہ کرو تو کتاب دیتی ہوئے نبوت دیتی ہوئے حکمت مراد نبوت ہے تو دیتی ہوئے پھر کی ہوئے ثم جاکم آن دا ذکر میلاد بن گیا ثم جاکم آمن دا ذکر اے ہوئی میلاد ہے نا آمن دا ذکر میرے نبی دے آن دا ذکر رب کردہ پہ اسپیشلی فرمایا ثم جاکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا رسول آئے تو آڈی تصدیق کردہ ہویا تو یا اللہ پھر کی کریے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ پھر تُسی ایمان بھی لیاؤ گے مدد بھی کرو گے گل کرو میرے نال وعدہ کر دیو گے نہیں سارے آنکھیں یا اللہ وعدہ کرنے عظمت مصطفیٰ فضیلت مصطفیٰ شان مصطفیٰ فضائل مصطفیٰ خصائص مصطفیٰ رب بیان کر دے پیا رب بیان کر دے پیا کٹھ نبیاں دا سامعین نبی بیان کرنے والا رب 1 لاکھ کئی ہزار دا مجمع تے از بیان کیوں دے پیا عظمت مصطفیٰ رب اندے اطیع اللہ میری اطاعت کرو یا اللہ کیویں فرمایا جو میں کٹ کر کے یار دیاں تعریفاں کرنا وا جو میں ایڈا وڈا مجمع بلا کے میں تعریفاں کرنا وا تسی بھی ایمان والے نو دعوت دیو بہ کے میرے نبی دے حسن و جمال دے تذکرے سیرت صورت لباس کردار گفتار دستار کردار و دوہا چہرے دا ذکر واللیل ذلف دا ذکر بازاغ دے کاجل دا ذکر آمین دے کنڈلان دا ذکر کرو میرے نبی دیاں شانہ تے آنا بیان کرو اور عظمت و شان بیان کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں شریکال منڈا ہوئے نے تے منہ لال ہو جاندہ شریکال منڈا ہوئے تے پاویں کڈا ہوئے نے منہ پیڑا پہ جاندہ ہے آیا انہیں سانوی وڈیاں ہو کے لتر مار رہے نے تے اپنے خاندان چوہے تے بڑھے ہوئے دا بھی منہ لال ہو جاندہ ہے ایک اور ہو پہ اللہ چاہے اس واسطے جدا حضور نال تعلق ہے اونچی پڑھ لو ان کی آمد پہ خوشیاں ان کی آمد پہ خوشیاں جڑے خوشیاں دا لفظ ہے وہ بھی میں نہیں بولدا قرآن ہے فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ شاہ صاحب فاضہ تنویر فاضہ تنویر ویسے میں نے تاڑے تے گل ہے اس واسطے یہ حالی بھی کئیاں واقعی نہ تے آرام نال بیٹھے ہوندے نے گالے نہیں اس ذوق نال جدے نال یہ ختم شی واسطے آئیے تانوں بھی لب دے ایڈا تاڑ کے کی ویندے ہو گئے حد ہو گئی تواڈے واسطے یہ حالی نہیں سی لیا کنے بجے پڑھنے جاؤ ٹھیک ہے یہ ہوں نہیں سی لیا ذرا یہ بندے ساڈے بندے تے ایویں کہ بندہ اٹھ پوے نا اونجی تے اودے الویندے پہ کی ہون لگا ہے صرف بندہ آیا جان ہوندا رہندا لا
مل کے کہہ لو ان کی آمد پہ خوشیاں آیا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں خوشیاں ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو فرمایا جی میں کٹھ کر کے عظمت مصطفیٰ بیان کرنا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو رب العالمین حکم ہوئے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما میرے نبی دا ذکر کرو صلاۃ و سلام آہا میرے نبی دا میرے نبی دا ذکر کریا کرو صلاۃ و سلام پڑھیا کرو اسی بھی میلاد وچ ہی کرنے ہاں ذکر کرنے ہاں جے جلوس ہوئے تے صلاۃ و سلام پڑھنے ہاں تے جلوس تے فتوی لائق ہو نہیں سکدا ہن تے او دریائی گھوڑے جڑے مولوی اگے لگے ہوندے نے ہر مولوی جلوس نکلے آ دا ایمان الیکشن دے وچ ایڈے جلوس بولے تے ادو پہلا بھی تے جوں لگے پہلا تے اندر نکاح ٹوٹ جاندا جڑا جلوس ویکھے میں کہیا ہن سارے آپ کڈن لا پے او تہاڈے ٹوٹ گئے ساڈے خیر میرے ہائے ہائے ہاں جی تو رض کرنا پہ مسلمان بھائیو درود و سلام بھی پڑھنے ہیں آہا درود و سلام نہیں انج جلوس ہو رہے جی انج چپ کر کے لگا جائے درود سلام نہیں پڑھنا چاہیے میں کیا سوچ دے پھٹے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے درود و سلام پڑھے ذکر و اذکار کرے کوئی کرے تو عبادت ہے نہیں درود جب پڑھنا میں ابراہیمی پڑھ لو ابراہیمی درود پڑھو میں کہا جی درود ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو درود ابراہیمی ہویا تو درود تو پہلا بھی پڑھیا جاندہ ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی میں تو میرے فرشتے نبی تے درود پڑھنے ہیں بلکہ حضور دی دستار تے حضور میں بخونا ماں کہ روح البیاء علامہ اس میں لگا حضور دی دستار تے کئی 100 سال حضور علیہ السلام دی دستار تے جنت وچ درود پڑھیا جاندہ رہے پھر اگے چلو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سڑنا تے کلے سن کی سن بولو جی نہ لگے اکتا گیا جی اللہ آکھیا پیارے آدم میں جھانڈ ہوا آپ ستے سن تے کھبی پسی جو بی بی پیدا کر دیتی حضرت اما حوا جڑا تواڈی میری سارے دی ماں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اکھا کھولیاں نا جس لے دیکھیا خوش ہو گئے اور جس لے محبت دا اظہار تو خالق کائنات نے فرمایا آدم تو تیرا دل نہیں سی نہ لگدا یہ تینوں تسکین دین واسطے یہ تیری معلوم ہے بیسیکلی عورت ہے کہ مرد نو تسکین دین واسطے ستان واسطے نہیں تسکین دین واسطے وے ستان واسطے نہیں ستائے تے جس مقصد واسطے پیدا کیتی وہ مقصد تو ہی ہٹ گئی
آ جڑے عورت مرد عورتاں دے حقوق میں اپنی بیٹیاں بہناں ماواں جڑیاں نیک حضرت سیدہ پاک دیاں غلام ام المومنین دے دردیاں خادمہ نے انہاں دی گل نہیں کردا آ جڑیاں چند اتے پھردیاں رہندیاں نے ایویں بوٹھے کڈے ہوندے نے جویں گجراں دیاں گاواں آوارہ ہوئیاں نے شیر شاہ ولی دیاں گاواں ایویں عورت دے حقوق واسطے لڑنا میں کہیا عورت دے حقوق ہیں تے عورت دے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں وہ کس پورے کرنے نے تیرے بچیاں دے تیرے تے حقوق نے تیرے شوہر دے تیرے تے حقوق نے تیرے پیو دے تیرے تے حقوق نے تیری ماں دے تیرے تے حقوق نے ایک عورت من مانی آوارگی اور لو میرج جا کے کرتی ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ تو جا کے کہے کہ میں عورت کے حقوق کے لیے کیا تیری ماں عورت نہیں تھی کیا اس کے تجھ پہ حقوق نہیں تھے تیرے باپ کا تجھ پہ حق نہیں تھا حدیث تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میرے بیٹے نے جو بہو لایا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا فرمایا بلاؤ فرمایا باپ حکم دیا طلاق دے دے جس کو تیرا باپ پسند نہ کرے حالانکہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے اوتھے نکاح ہوئے دی نبی طلاق تو آندا تو ماں پہ انہوں پوچھے نہ تے ہمیں چھوڑ پسند کر نال ٹور پویں وچ عورت دے حق ہے جی گشتی ہے تیرا حق کی ہے تیری ماں دا بھی تے تیرے حق سی یہ ایک عورت ہے نا جن نے تینوں دودھ پیا پالیا او دے حق ویکھے نہیں اپنے باپ دا حق ویکھے ہی جیڑا تریجی منزل تے اتنا محنت مزدوری یا جو بھی کرے وہ لا کے تیرے سامنے رکھے اللہ نے اپنی سب سے پہلی صفت کا جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ تمہیں پالنے والا ہے تیرا ماں تیرے ماں باپ ربیان کما ربیان صغیرا یہ تیرے چھوٹے رب ہیں تجھے پالنے والے ہیں جس نے تجھے پالا ہے تو اتنی نامراد ہے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ظالمے تو حقوق اور دے حقوق واسطے لدے مستیاں گشتیاں نہ دے اسلامی نظام ہوئے کتیاں دی طرح انہوں بن کے چھتر پھیریا جا پھر پتہ لگے دین مصطفیٰ کی ہے ترجیح ہو جا کون والے ہوئے جا کھان والے تو نے اپنی ماں کا حق پہلے نہیں دیا تو نے اپنے باپ کا حق نہیں دیا یا پوچھنا ہے حق تو سیدہ سلام اللہ سے پوچھ کیا ہے حق تیرے ذمہ حقوق اللہ کے کتنے ہیں تیری والدہ کے کتنے ہیں تیرے باپ کے کتنے ہیں تیرے خاندان کے کتنے ہیں لوکاں دے حقوق مانگ دی پھر دی ہائے ہائے وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق یہ مائیں گھر وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق یہ مائیں چوک بازاروں کی رونق اگر اپنے گھر میں اسلام رکھو تو پھر ان تمام حادثات سے محفوظ ہو جاؤ قصور ماں باپ کا بھی ہے جدو گھر بہ کے آخنا ہے وہ چھڈو جی مولویاں دی کیڑی گل ہے اولاد نے مولوی دے نیڑے ہی نہیں آنا انہوں کی پتہ ہوئے مذہب کی ہے ماں دا تقدس کی ہے پیو دا تقدس کی ہے جس لئے تھی اگر لو میرج کر لے نو آوارہ پجی پھرے پتر لتر مارے اس لئے آتے ہیں شاہ جی کوئی تویز کر دے اولاد نہ لے کوئی ہے وہ جڑا تو تویز چلائے ہیں انہوں تھے کی کرے مولوی ہائے 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 لوگوں مزہ نہ سمجھو غور کرو سنی بنو آج تمہارا اہل سنت کا یہ حال نہ ہوتا ہر باطل فرقہ اپنے مذہب کے پختہ ہے ایک سنی ہو وہ چھڈو جی برادریاں تڑے بھی ہوندے نے سنی بنو نجات اس بات پہ ہے تمہیں آج اللہ زامن دو جہاں مذہب کا مسئلہ ہوگا دین کا مسئلہ ہوگا نظام مصطفیٰ کا مقام مصطفیٰ کا وہاں اللہ رسول سے توبہ کرو پچھلی زندگی کی آج عہد کرو کہ ہم نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کے لیے نہ برادری نہ دھڑا کچھ بھی نہیں صرف اللہ رسول سے محبت رہے اس کا نام ایمان ہے ایویں نہ چک لئی
اٹھاؤ ذرا میں ویکھا پھر ایک باری. جب تمہیں تیرے اکابر علماء اہل سنت پکارے نظام مصطفیٰ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے لیے، برادری تیری کون سی برادری؟ وہ تیرے سکے پتر تیرے تو بعد، تیرے مرن تو بعد حالی دفن بھی کر دے تے تیری جیب کھول دے نے، تیرا بینک اکاؤنٹ ویندے نے. اس نبی نال بغاوت نہ کر جنہیں قبر و حشر وچ تیرے کام ہونا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے جب تک اولاد والدین کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ کرے اس وقت تو مسلمان نہیں. جب تمہیں نظام مصطفیٰ کے لیے یا مقام مصطفیٰ کے لیے بلایا جائے اس وقت تو کہے یہ میرا دھڑا ہے، یہ برادری ہے، اے علاقے دا چودھری ہے، پھٹے منہ تیری سوچ یہ ہے کہ تیرے مصطفیٰ کا غلام بن جائے. یہ ہے دین. اب میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے. اب اللہ اور رسول کے سامنے عہد کرو، وعدہ کرو کہ رب العالمین اگر موقع آیا تو ہم دین مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے. نظام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کے ہے. چکو ہاتھ میں ویکھا کیڑا نامراد رہ گیا. ماشاءاللہ نیچے تو عرض کر رہا تھا تیری تسکین واسطے اتاری بنائیے. صرف 11ویں دے مسئلے نہیں بیان کرو اے بھی کریا کرو. اب بقا تمہاری اسی میں ہے. نہیں کو دیندا 11ویں تے کافر نہیں ہو چلیا تے جے برا آکھے گا تے آپے بے ایمان ہو کے مرے گا. تو ہنو کی تسی اے بھی کو اپنے بقا واسطے بھی سوچو. عرض کر رہا ہوں توجہ فرما. میری اصلاح معاشرہ نہیں جی، نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ وہ بھی معاشرہ میں چاہیے. ہاں جی عرض کرنا، توجہ فرمانا، غور فرمانا ذرا مسلمان. تیری تسکین واسطے اتاری ہے، بنائی ہے تیری، پر ایک شرط ہے یا اللہ کی. فرمایا وہ شرائط پورے کر لے تیری یا اللہ کی. فرمایا میرے آخر الزمان نبی دا اس بی بی دا حق مار ادا کر. ہے تیری حق مار یا اللہ میرے کو شاید کو نہیں، میں تے تیری جنت رہی نا، میں تے بالکل اس طرح میں کہاں تے حق مار ادا کرا. فرمایا تو ارادہ کر میں دسنا تین یا اللہ کی. فرمایا 10 مرتبہ میرے آخر زمان نبی تے صلاۃ و سلام پڑھ. میں بکھاؤنا جے گل نہ ہوئے زبان کٹانا، آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوں دیئے پہ. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. 1 منٹ میں بات کو کور کر رہا ہوں، توجہ. 10 مرتبہ آخر الزمان محبوب دے اتے 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے تیرا حق مار ہے. میرے آقا آدم علیہ السلام جڑے میرے تیرے عیسائیاں دے، یہودیاں دے، سنی وابی شیعہ دیوبندی مرزائی ہندو سکھ عیسائی یہودی سب دے پیو نے باپ. انہاں کی صلاۃ و انہاں کی دتا حق مار ساڈی ماں نو. بولو بھی 10 مرتبہ درود و سلام ساڈی ماں دا حق مار. تے ساڈی ماں حق مار لوے، درود ماں حق مار لوے، پیو درود و سلام دا حق مار دے تے منڈا کہ نہیں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے.